والقاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون. صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. سورہ بقرہ کی بہت ہی مشہور اور معروف یہ آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، پس اس لیے نازل کیا کہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ والفرقان، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی، یعنی حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. پس جس شخص نے بھی رمضان کے مہینے کو در کیا فلیصم ہو، پس اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس پہ روزہ واجب ہو گیا. اور آگے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اپنی لائف میں کبھی زندگی میں آسانیاں اور مشکلوں کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑے، بلکہ تمہارے لیے آسان سے آسان زندگی ہو سکے. لہذا ہدایتی کتاب بھیجی ہے اور اس کو میں نے رمضان کے مہینے میں پیغمبر کے قلب کے اوپر نازل کیا ہے. اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن بھیجا ہے، اور آپ حضرات ہمارے مزاج سے بھی واقف ہیں کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں اور نہ کوئی اپنے خیالات پیش کرتا ہوں، بھی نہیں خیالات پیش کرنے کی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر خالق کو ہمیشہ اپنے مخلوق کے خیالات کا علم ہوتا ہے. جتنے بھی جو بھی، یعنی کہ ایک مثال میں لانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی مخلوق ہے دو طرح سے، ایک کا خالق اللہ ہے اور دوسرے کا خالق بندہ ہے. بہت چیزیں ہیں، یعنی مثال سے چلو آپ کے سامنے، چاہے اسکوٹر ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے کیمرہ ہو، یہ بھی ایک مخلوق ہے. اس کا خالق کون ہے؟ ایک انسان ہے یا نہیں؟ اور انسانوں کا خالق اور تمام جو جاندار چیزیں ہیں جس میں روح پائی جاتی ہے، اس سب کا خالق خدا ہے. تو میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ میں کوئی چیز اپنے خیال میں یہ بات نہیں لا سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس خیال کو پیش کر رہا ہوں، میری فکر میں یہ ہے، ایسا نہیں. میں اس کی بہت آسان مثال کے طور جس شخص نے کمپیوٹر بنایا، میں آیت پیش کروں گا آپ کے سامنے، جس شخص نے کمپیوٹر بنایا اس نے اس کے اندر پروگرام فٹ کیے یا نہیں کیے؟ تمام طرح کے پروگرام اس کے اندر، اس نے جو بنانے والا انجینئر ہے اس نے اس کے اندر تمام کمپیوٹر کے اندر پروگرام فٹ کیے اور اس کو بھی مارکیٹ میں بھیج دیا. اور آپ کے سامنے اس نے جو آشنا لوگ ہوتے ہیں جو آپ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے میگا واٹ پہ کتنا کام کرے گا، کیا کیا کرے گا، اس پہ کتنی چھمتا ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، بہرحال اسی اعتبار سے قیمت ہوتی ہے اور آتی ہے. اور جس نے بنایا ہے اس کو یہ پتہ کہ اس میں کیا کیا پروگرام پائے جا رہے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں جا کے ہینگ کر جائے گا. تو اینٹی وائرس بھی بنایا جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ ہینگ کر جائے تو یہ کیسے صحیح ہوگا. تو اب آپ خود سوچئے کہ جب خالق کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پروگرام ہے اور کہاں جا کے ہینگ کرے گا، تو وہ خالق مطلق جس نے ہم جیسے انسان کے اندر ایک چھوٹی سی جس کا نام ہے عقل، اس کے اندر بھی تو سارے پروگرام فٹ کیے یا نہیں کیے ہیں.
تبھی تو وہ کہہ رہا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے پیغمبر کہہ دو ان لوگوں سے جو ان کے دل و دماغوں میں چل رہا ہے اس کا مجھے علم ہے، کیونکہ میں ہی خالق ہوں، مجھے پتہ یہ کہاں جا کے ہینگ کرے گا اور جہاں جا کے یہ ہینگ کرے گا اس کو کیسے آزاد کیا جائے گا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو لہذا یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے کہ صاحب ہماری نظریہ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، ٹھیک ہے وہ انسان اس چیز کے اوپر کوشش اور صحیح کر کے ہاں یہ کہے کہ اس کوشش کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہو گئی، چلیے بھائی ٹھیک ہے، آپ کی فکر میں پہلے وہ چیز تھی، وہ چیز یعنی کہ کوئی انسان خلق نہیں کر سکتے، چلو بہت سی چیزیں مثال کے ہے، میں نے دوا ہے جیسے کیا ڈاکٹر نے ایجاد کی ہے، بھائی جس چیز سے بنائی وہ شاید تو پہلے موجود تھی یا نہیں تھی، آپ بتائیے۔ اگر کوئی چیز اس نے بنائی ہے، دوا بنائی، ٹیبلٹ بنائی کہ صاحب اس سے درد ٹھیک ہو جائے گا، تو میں اس سے پوچھوں جس سے بنائی ہے کیا اس نے ایجاد کی ہے وہ چیز؟ نہیں، وہ شے پہلے سے موجود تھی، اس نے تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کر کے دی ہے کہ یہ دوا کھائیے تو اس سے درد ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر تلاش ایک الگ چیز ہے، ایجاد ایک الگ چیز ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو جتنے بھی نتائج ہمارے سامنے دنیا کے اندر آتے ہیں وہ تلاش کی بنیاد کے اوپر ہے، صحیح و کوشش کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اور ایجاد کی جہاں تک بات ہے تو خالق مطلق، رازق مطلق، قادر مطلق، اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو لہذا اس اعتبار سے اب یہ اتنا باعظمت مہینہ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام، بلکہ یوں کہا جائے تمام ائمہ سے منسوب ہے یہ مہینہ، اور اس کے بعد پھر جو مہینہ آ رہا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، ہر انسان کو شوق ہوتا ہے کہ بہت دن ہو گئے اکیلے رہتے رہتے ہمارے کے کوئی مہمان آنا چاہیے، یعنی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے کے آنا چاہیے۔ باہر کافی سیلف جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے ملنے، ایک دن وہ بھی کہتے ہیں نہیں کسی سے ملنا چاہیے، کوئی نہ کوئی آنا چاہیے۔ تو ایک نہ دن جو ہے وہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے کیا دعوت پہ آئے، کوئی بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ فطرت کے مطابق ہے، وہ عمل کر کے بتا رہا کہ جیسے تمہاری خواہش ہے، تمنا ہوتی کہ ہمارے کے کوئی دعوت پہ آئے، مہمان آئے، تو بھیا میں پورا مہینہ تم کو مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اب ظاہر کی بات ہے اب آپ دھیرے دھیرے شہر اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے قریب ہو رہے اور اس میں داخل ہو رہے، یعنی اللہ کے مہمان ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے علی کا مہینہ رجب، اس کے بعد یہ رسول کا مہینہ پہ تمام ائمہ سے منسوب ہے، بہرحال میں اس کو ایک طرف سے نہیں نسبت دینا چاہتا، لیکن رسالت کے داخل ہوا، اس کے بعد جو ہے اللہ تک پہنچ گیا، اب پہنچ چکے آپ کے سامنے، یعنی بیج بویا اس نے، فصل اگائی ہے، اب رمضان میں باقاعدہ وہ اس فصل کو کھائے گا، اور کھانے کے لیے تو جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بھائی اب رجب شعبان میں بویا ہے تو رمضان میں کھائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ اس پہ اعتراض کرتے آپ کھانے، اب کیا کو کھانے کے لیے تو سب چیزیں پیدا کی اس نے، چاہے بکرا ہو چاہے مرغا ہو کچھ بھی ہو، سب ہمارے لیے تو پیدا کیا ہے، کسی اور کے تھوڑی پیدا کیا۔ اب جب یہ کھانے پہ چلے، اب کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو کھائیں گے، اور جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہمارے لیے کی تو بھی استعمال کریں گے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو یہ کوئی میں اس میں پہلے پڑھ چکا ہوں، پچھلے جمعے کو 2 جمعے کو گزر چکا ہے، اس میں پڑھ چکا ہے اس کے اوپر کہ اللہ خط بطلان کھینچتا ہے ایسی فکر رکھنے والوں کو کہ بھوکے پیاسے زہد و تقوی سمجھتے کا نہیں، کہ حلال طریقے سے آدمی اس کا استعمال کرے، حلال طریقے سے کمائے، دنیا حاصل کرے۔ دنیا انہیں حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ سب دنیا کا دیوانہ ہو جائے، یعنی اپنی دنیا بھی اچھی رکھے اور آخرت بھی اچھے رکھے۔ اور اس کی اس بہترین مثال ہے ایک صحابی کا انتقال، ایک صحابی بہت ہی مریض تھے اور رسول جو تھے جب عیادت کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میرا آخری وقت ہے، میں بڑی پریشانی سے گزار رہا ہوں، بس میری آخرت اچھی ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذہن سے نکلتا ہے ارے بس آخرت اچھی ہو جائے، اعمال ٹھیک رہیں، بس آخرت اچھی ہو جائے، میں خدا سے دعا یہی کرتا ہوں۔ تو رسول نے کہا یہ کون سی بات ہو گئی، تم خالی آخرت کی باتیں کر رہے ہو، یار آخرت اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، آیت نازل ہوئی، کہا کیسی باتیں کرو،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کہو کہ میری دنیا بھی اچھی رہے آخرت بھی اچھی رہے. جب دنیا خراب رہے گی تو آخرت کی فکر ہی نہیں رہے گی. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. تو دنیا بھی اچھی رہنا چاہیے. جب دنیا نہیں اچھی ہوگی تو انسان کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ خود سوچئے. ایک مقولہ بھی ہے بہرحال معصوم کی طرف منسوب پر کسی معصوم کا یہ جملہ بھی ہے کہ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے نا تو عالم کا علم کھڑکی سے نکل جاتا ہے. آپ سوچیں فقیری کتنی بری چیز ہے، لیکن ہم فخر کرتے ہیں. مشکل یہ ہے ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم فقیر ہیں کسی چیز کے ماحول. ارے بھائی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے یہ جملہ. آپ اکثر پوچھئے میں جا رہا ہوں، میں نے کہا جا رہا ہے بھائی کچھ کیجئے. نہیں میں تو مولا کے در کا فقیر ہوں، میں تو اللہ کے در کا فقیر ہوں. ہم فقیر بن کے کیوں جا رہے ہیں؟ ضرورت مند بن کے جائیے. ضرورت مند ہونا ایک الگ چیز ہے، فقیر ہونا ایک الگ چیز ہے. اگر اللہ کو فقیری پسند ہوتی تو اپنے 199 ناموں میں سے ایک نام اپنا فقیر بھی رکھ لیتا. لہذا بہت بری چیز کا نام فقیری. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ الفقر نصف الموت. فقر جو ہے وہ انسان کی آدھی موت ہے. موت ہے یعنی اس انسان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں، کبھی بھی بہک سکتا ہے. لہذا دنیا بھی اچھی انسان کو سوچنا چاہیے بنی رہے، اور آخرت بھی. جب دنیا اچھی ہوگی تو ایمان بھی تر و تازہ رہے گا ہر وقت، اور جب ایمان تر و تازہ رہے گا تو جواب دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی. اور جب ایمان ہی نہیں تر و تازہ تو جواب کہاں سے دیں گے؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. خیر میں بہت ہی آرام سے آپ کو نہیں چاہتا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں میں کیا بتاؤں، میں چاہتا ہوں کنٹرول کیے ہوئے کہ اس پہ میں آنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے. آپ سمجھ گئے کتنی کلپیں چل رہی ہیں، اور لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جنگل میں چلے تو یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ جنگل اکیلا ہے میں اکیلا چل رہا ہوں، سناٹا ہے لہذا میں اکیلا چل رہا ہوں. نہیں، جنگل میں اگر چل رہا ہے تو یہ سوچ رہنا چاہیے ذہن میں کسی بھی جھاڑی سے شیر نکل سکتا ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. لہذا سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اور خالی بس میں کیا خالی صرف بیان لوگ دے رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، لیکن جو چیز پوچھی جا رہی ہے اس کے بارے میں کسی کی توجہ نہیں جا رہی. کہ میں بہت غور سے ساری کلپیں سن رہا ہوں اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اگینسٹ ہمارے کھڑا ہوا ہے، بہت غور سے سنتا ہوں، اور کس پوائنٹ کو اس نے اٹھایا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ سارے علماء کو سوچنا چاہیے کہ امام حسین نے خروج کیوں کیا تھا. خالی مسئلہ حق و باطل کا نہیں ہے، خالی بیعت کا نہیں ہے، خالی ایک ٹاپک تھوڑی کربلا کہ بیعت سے خالی حسین نے انکار کیا تھا، یا خالی ایک مسئلہ تھوڑی تھا امام حسین کے سامنے کہ ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہے. اگر حق و باطل کی بات ہے تو مولا کائنات کو بھی خروج کرنا چاہیے تھا. اگر حق و باطل کی بات ہے تو امام حسن کو بھی خروج کرنا چاہیے تھا. باطل کی بات ہے تو امام حسن کو بھی خروج کرنا چاہیے تھا. سوال پیدا ہوتا ہے فقط امام حسین نے خروج کیوں کیا، اور خروج کب واجب ہوتا ہے مومن کے اوپر یہ امام حسین نے بتایا. اگر آپ حق و باطل کی بات کر رہے ہیں، مسئلہ نہ حق کا ہے نہ باطل کا ہے. مثال سے چلو آپ کے سامنے ایک شخص ہے اپنے کو مسلمان کہتا ہے یا نہیں، اس کو پتا ہے شراب پینا حرام ہے، اب بتائیے، لیکن چوراہے پہ کھڑے ہو کے شراب پی رہا ہے. پیتا نہیں پیتا، بہت سے ہمارے افراد بھائی پیتے ہیں، انہیں کہا ارے صاحب آپ تبلیغ کرتے دیکھیے آپ کے شیعہ بہت سے شراب پیتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں، اس کو پتا ہے جو پی رہا اس کو پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. تو جب اس کو پتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی زور زبردستی تھوڑی کر سکتا ہوں. لیکن اگر وہی شخص چوراہے پہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ شراب حرام نہیں ہے اور اسلام میں جائز ہے،
اس لیے میں پی رہا ہوں. بہت توجہ کے ساتھ میں، دونوں میں فرق ہے. ایک کہ وہ مسلمان ہے لیکن شراب پیتا ہے تو گناہگار ہے، لیکن اسلام سے خارج. لیکن اگرچہ وہ یہ اعلان کر کے پیے کہ نہیں شراب اسلام میں جائز ہے اس لیے میں پی رہا ہوں چوراہے پہ کھڑے ہو کے، اور یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تب ہر مومن پہ، ہر عالم دین پہ جو حق کو پہچانتے ہیں ان پہ واجب ہو جائے گا کہ وہ خروج کرے. اس کے مسئلہ امام حسین کے سامنے دوسرا تھا. اگر حق و باطل کی بات ہے تو مولا کائنات کے سامنے بھی حق و باطل تھا، کے سامنے بھی. لیکن جس شخص نے اعلان کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس نے یہ چیز اسلام ہی نہیں سمجھا، یہ چیز جائز ہے، شراب جائز ہے، اور قرآن سے استدلال کیا اس نے. اور غور کیجئے، قرآن سے استدلال کیا، یعنی یہ چیز جائز ہے اس لیے میں پی رہا ہوں. بہت توجہ کے ساتھ میں، یہ چیز جائز ہے اس لیے میں جوا کھیل رہا ہوں، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، ایسی کوئی چیز آئی ہی نہیں. تب آپ بتائیے واجب ہے یا نہیں؟ امام حسین نے کہا یہ کون سی بات ہو گئی؟ ابھی تک اپنے عمل کے تم خود ذمہ دار تھے، لیکن تم نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ یہ چیز جائز ہے، یعنی حلال کو حرام بتا دیا، حرام کو حلال بتا دیا. تو اب امام حسین پہ خروج بھی واجب ہو گیا. اب چاہے اس کے مقابلے پہ اپنی جان دینا پڑے، بچوں کی جان دینا پڑے، چاہے بیوی کی جان دینا پڑے، چاہے بہن کی جان دینا پڑے، چاہے سکینہ کو پیش کرنا پڑے، چاہے لاشوں کو پامال ہونا پڑے، لیکن یہ نہیں ہونے دوں گا. ایک سلوار بھیج دے. آپ سمجھ رہے ہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے. خالی تقریر کرنا ایک الگ موضوع ہے. ہم خالی بیٹھ کے چینل کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے تقریر کر رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. قرآن کے اوپر تمام ڈھیروں دلیل اس میں نہیں ہے، لیکن اس چیز کا انکار ہے. اس کے لیے دلیل دینے کی یوٹیوب کے اوپر، بلکہ اس کے لیے آمنے سامنے مقابلے پہ آنے کی ضرورت ہے. لہذا میں آج بولنے جا رہا ہوں، میں تمام علماء اسلام، میں ان کے قدموں کے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. تمام علماء کا احترام کرتے ہوئے، اپنی جہالت کا تمام علماء کے سامنے اعلان کرتے ہوئے، میں حسینی چینل کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ دلیلیں مانگ رہا جس چیز کے اوپر آپ سنیے گا، تو میں لائیو اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور ہر دلیل کا جواب دوں گا جو بھی پوچھ رہا ہے اس کے سامنے. ورنہ تمام علماء کے سامنے میں ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. تمام علماء کے سامنے اقرار کرتے ہوئے، اور اس کے لیے کافی ہوں، اس کے لیے کافی ہوں. ایک سلوار بھیج دے محمد والے محمد. پہلے اس در سے گزر لو پھر اس در پہ جانا. ایک سلوار بھیج دے محمد والے محمد. ایک سلوار بھیج دے محمد والے محمد. اس سے بہتر ہے سلوات بھیج دے. خیر، بہرحال جو بات کہنا نہیں چاہیے تھی، اور اتنی جلدی خبر بھی آ جاتی ہے، جو بات کہنا نہیں چاہیے تھی، لیکن بہرحال سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے. میں
بہت ہی چاہتا ہوں جواب دوں، لیکن اب میں چینل پہ سے کوئی دلیل قرآن کے لیے نہیں پیش کروں گا، کیونکہ ہمارے بھائیوں کو سب پتا ہے۔ آپ کو بتائیے کہ دلیل کی ضرورت ہے؟ آپ کو رسالت کے لیے رسالت کی دلیل کی ضرورت ہے؟ آپ کو قرآن کے لیے قرآن کی دلیل ہونے کی ضرورت چاہیے؟ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز جب آپ کو ضرورت نہیں تو میں آپ کو دلیل کیوں دوں؟ جو مانگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو لہذا اب میں دلیل اگر چاہتا ہے وہ تو آج میں چیلنج کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کس طریقے سے خامنہ صاحب سیستانی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ ایران سے لے کے لکھنؤ تک کسی بھی علماء سے آپ پوچھ لیجئے، جواب دے دے تو میں چیلنج کرتا ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ اتنی بڑی بات، تو ایسے دین پہ چلنے سے فائدہ کیا میرا؟ ایسے نماز پڑھنے سے میرا کیا فائدہ بھائی؟ ایسے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ بھائی؟ امام حسین نے کہا ایسی نماز سے کیا فائدہ، ایسے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ لہذا اب ضرورت ہے، کیونکہ اس نے دین سے خارج کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ چیز دین میں ہے ہی نہیں، یعنی قرآن میں نہیں تو اس کا مطلب دین میں نہیں، مذہب میں ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک شے وجوبی کو خارج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یزیدی فکر ہے، اور جب یزیدی فکر ہے تو حسینی فکر کو سامنے آنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں خالی، لہذا میں لائف چینل کے اوپر لائف چلے تب، یہ نہیں کہ میں بیان دے دوں، مجھے دینا بھی نہیں اس وقت، کچھ میں نہیں بولوں گا، لیکن ہاں لائف آمنے سامنے پورا ہندوستان دیکھے۔ جس خدا کی وہ بات کر رہا ہے اس خدا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس آیتوں کی وہ بات کر رہا ہے اس آیتوں پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور جس آیتوں کے لیے وہ دلیل مانگ رہا ہے اس کو دلیل بھی دینا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ مدرسوں کے اوپر حملہ، میں یہی کہتا ہوں اگر زیادہ خاموشی ہوتی ہے تو پھر قربانی بھی زیادہ دینا پڑتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ سچ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے آج اسلام کے اندر، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، ہر انسان ضروری تھوڑی کہ اس نگاہ کو سمجھتا ہو، اس باریکی کو سمجھتا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء نہیں ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، لیکن صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے جاہل انسان کی ضرورت ہے۔ مثال ایک عالم دین اور ایک عیسائی کا مناظرہ بس پڑ چکا ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بس 2 منٹ بچے ہیں صرف، یا سن لیجئے، ایک عیسائی ایک عالم دین کا اور ایک اپنے عالم دین کا مناظرہ چل رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ عالم دین تمام دلیلیں دیے جا رہا ہے، تمام دلیلیں دیے جا رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو کچھ چیزیں دلیل سے نہیں مانی جاتی ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بس 2 جملوں بات ختم کر رہا ہوں، بہت اہم موضوع ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دلیل سے نہیں، بات دلیل دوں گا بہرحال میں۔ تو لہذا وہ جو عالم دین کا تو ایک آدمی بیچارہ بیٹھا، دیکھا کہ یہ عالم دین بیچارے جواب تو دے رہے لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے جناب، تو جاہل نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ہٹ جائیے بیچ سے، میں اس سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ وہ پہنچا، کہنے یہ بتاؤ تمہارا خدا کب سے؟ کہنے لگا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہنے اچھا، کہا یہ بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ کہا تمہاری عمر 30-35 سال کی ہوگی۔ کہا 35-40 سال کی عمر ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ آج تک تمہارے خدا نے، تمہارا اللہ کا کس نے بیٹے؟ کہا ایک بیٹا جناب عیسیٰ فقط۔ کہا یہ بتاؤ میری عمر 40 سال کی، میرے 5 بیٹے، اب یہ بتاؤ کون اس میں طاقتور ہے؟ جو طاقتور ہوگا اسی کو تم مانو گے۔ ہم کہنے ایسے خدا کو جس کا ایک بیٹا اور مجھے نہیں مانے، میرے 5 بیٹے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو لہذا جس کی بات چل رہا، لہذا میں اسی حسینی چینل کے ذریعے سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کوئی جذبات نہیں، کسی ایک کامن انسان بن کے کہ وہ جس چیزوں کی دلیلیں چاہتے ہیں اور جس طریقے سے توہین علماء ہو رہی ہے، لہذا ان کا دفاع کرتے ہوئے اس جاہل انسان سے، اس خاکی انسان سے، علماء کے قدموں کے خاک کے برابر بھی میں نہیں ہوں، جہالت کرتے ہوئے میں اسی لائف جواب دینا چاہتا ہوں۔ اگر چاہے چیلنج کر رہا ہوں، اگر چاہے جب چاہے جس وقت چاہے اور کسی بھی موضوع پہ بات کرنا چاہے میں تیار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔